روحانی امراض قلب میں سے ایک بیماری بدگمانی بھی ہے، اور یہ اتنی عام ہے کہ اسی بدگمانی کی بنیاد پر اور بہت سارے کبیرہ گناہ وہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ قطع تعلق رشتہ داروں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی بنیاد بالعموم بدگمانی ہی ہے۔ مسلمانوں کی غیبت کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی بنیاد بھی عموماً بدگمانی ہی ہوا کرتی ہے۔ حقیقت حال کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، محض ہمارا گمان ہے، محض ہمارا خیال ہے۔ بدگمانی اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم من المسلم دمہ وعرضہ وان یظن بہ سوء الظن۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو حرام کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کا ناحق خون بہائے، کسی کی عزت کو خراب کرے اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرے۔ ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر حرام کیا۔ دوسری حدیث فرمایا من اساء باخیہ الظن فقد اساء بربہ الظن۔ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے بدگمانی کی گویا اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی۔ کسی مسلمان کے بارے میں ہمیں حقیقت حال کا پتہ نہیں، ہم اپنی طرف سے اس کے بارے میں کسی گناہ کسی جرم کا خیال کریں یا اپنے ساتھ کسی زیادتی میں اسے ملوث جانیں، یہ بدگمانی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا خود کوئی ایسا فعل کر رہا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر گمان پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، علل اعلان وہ برائی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ اچھا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ پھر بھی کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، کیسے؟ تو جو شخص اعلانیہ گناہ گار ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں جو برا گمان ذہن میں پیدا ہو گیا، اس پر مواخذہ نہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ وسعت سے، طاقت سے باہر ہے کہ کیسے انسان اس شخص کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھے کہ جو شخص سامنے گناہ کر رہا ہے، علل اعلان کر رہا ہے، اسے ڈر ہی کوئی نہیں اللہ کا۔ مواخذہ اس وقت ہے جب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں، آپ کو بالکل خبر نہیں کہ کوئی کیسا ہے، یا تو ایسا ہے کہ سنا ہے، لوگ کہہ رہے تھے تو آپ نے ایک گمان بنا لیا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لوگوں سے سنا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کرتا ہے، سنی سنائی، یعنی اس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اور پھر جو سنانے والا ہے اس کی حالت پر بھی غور کر لیں، وہ فاسق ہو تو اس کی تو خبر ہی معتبر نہیں، اس کی تو بات شریعت قبول ہی نہیں کرتی۔ ایک شخص تھا، وہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھا، اور وہیں اسی بزرگ کے پاس ایک اور اس کا دوست کوئی آ کے بیٹھا، اس کے بارے میں اس نے اظہار کیا تشویش کا کہ حضور یہ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھا یہ تو اچھا انسان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ تو کہنے لگا جی فلاں شخص آ کے مجھے بتا کے گیا کہ یہ میرے بارے میں اس طرح باتیں کرتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے تجھے بتایا اس نے چغلی کھائی، وہ تو چغل خور ہے، اور چغل خور کی گواہی سن کے، چغل خور کی بات سن کے تو یقین کر کے بیٹھا ہے۔ جو ہے ہی گناہ گار، اور ایسا گناہ جس کی وجہ سے گویا اس کی گواہی پر حرف آئے، شریعت ایسے گناہ گار کی گواہی تو قبول ہی نہیں کرتی، اور تو قبول کر کے بیٹھا ہے۔ ہاں اگر کوئی متقی پارسا نیک شخص جس کی شریعت میں گواہی کی ایک حیثیت ہے، وہ عادل ہے، تو پھر تو بات بنے۔ ایک ہے ہی فاسق و فاجر، ایک ہے ہی بد زبان انسان، چغلی کھانا اس کی عادت ہے، اور اس کی بات سن کے انسان کسی کے بارے میں گمان کر کے بیٹھ جائے، یہ ناجائز ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً جب لوگ تجارت کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ان کو تحفظات ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کسی گواہ کو مقرر کر لیا جائے، یا کوئی ایگریمنٹ سائن کر لیا جائے، تو یہ بھی ایگریمنٹ یا اس طرح کی شرائط یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک گمان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیا گمان ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے میرا حق نہ دے۔ بھائی گواہ اس لیے ہوتا ہے نا
کہ سامان خرید لے، ہو سکتا ہے پیسے نہ دے، لکھے اس لیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں مکر ہی جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو ایک گمان ہے، تو کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ نہیں، یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ اپنا حق بچانے کے لیے ایک گمان کے تحت اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسلام نے اجازت بھی دی ہے کہ اس گمان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، باقی جہاں لینا دینا کچھ نہیں، بلا وجہ بندہ گمان کر کے ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھا ہے کہ فلاں جی ایسا ہے، فلاں تو میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، وہ میرے بارے میں ایسا کرتا ہے، وہ تعویذ کرتا ہے مجھ پہ، وہ تعویذ کرواتا ہے مجھ پہ، کوئی پتہ نہیں، حقیقت کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیارے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجا، ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی اور بھی تھے، کہتے ہم وہاں گئے تو پانی کی ایک جگہ تھی جہاں پر پانی تھا، وہ کنواں تھا یا تالاب تھا، ایک شخص سے ہماری لڑائی ہو گئی، کہتے میں نے نیزہ اٹھایا اسے مارنے کے لیے، میرے ساتھ جو صحابی تھے وہ بھی مارنے لگے، اس نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا، وہ جس شخص کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی تھی، جس کافر کے ساتھ، وہ کلمہ پڑھ گیا، کہتے انصاری صحابی تو رک گیا کہ اب میں کیسے ماروں، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میں نے مار دیا اسے، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس نے مجھ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اب تو بالکل میرے بار کے نیچے ہے تو اب کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے مار دیا اسے۔ حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائے ذرا قابل غور ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، بتاؤ کیوں قتل کیا؟ عرض کی حضور اس نے تو کلمہ پڑھا تھا، فرمایا پھر کیوں مارا؟ مفہوم ہے حدیث کا، پھر کیوں مارا؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے لگا کہ مجھ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی میرا گمان یہ تھا کہ یہ سچے دل سے نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ مار سے بچنے کے لیے، میرے نشانے سے بچنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، تو نے اس کا دل کیوں چیر کے نہیں دیکھا؟ تو دل چیرتا اس کا، تو دیکھتا اسے، مطلب یہ ہے کہ کیا تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی دل کی کیفیت کو کہ کیا تھی؟ وہ واقعی تجھ سے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا یا سچے دل سے پڑھ رہا تھا؟ یہ اجتہاد تھا گرچہ صحابی کا، لیکن دیکھیں نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام سی بات ہے، کوئی بندہ قسم کھا بھی دے مجبوری کے وقت، یا وہ بڑے اہتمام سے ہم کہیں جھوٹ ہی بول رہا ہے، ہمارا جو وہ سوئی جہاں اٹکی ہے ذہن کی وہیں رہے گی، چاہے کوئی بندہ نماز شروع کر دے، وہ کہتے ہیں آپ دیکھو نا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ سچے دل سے معافی مانگ چکا ہو اللہ سے، ہو سکتا ہے شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے دل پہ نہیں لگتا، مطلب یہ ہے کہ ظاہری حکم وہ دل پہ نہیں لگتا، دل کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ جب کوئی شخص اپنے ظاہر کو تبدیل کر لے اس کے بارے میں برا گمان بھی رکھے۔